الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں سیریز کے تحت ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہمارا موضوع ہے طواف کے 7 چکر، اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی طواف میں 7 چکر کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ یا 6 کیوں نہیں ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرات، طواف ایک اہم عبادت ہے جو بیت اللہ شریف کے 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ کوئی چکر ناقص رہ جائے تو طواف نامکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح 7 کے بجائے 8 چکر ہیں تو بھی درست نہیں ہے۔ 7 چکر کے بجائے 6 چکر ہیں تب بھی درست نہیں ہے۔ تو 7 چکر ہی ضروری ہیں۔ حضرات، شاید یہ ایک ایسا راز ہے جس کی تہ تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اور شریعت کے احکام میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ جو 7 نمبر ہے، 7 کی عدد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بات بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 7 نمبر کی کوئی خاص اہمیت ہے، کوئی خاصیت ضرور ہے۔ قرآن پاک 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید کی 7 بڑی صورتیں ہیں جنہیں 7 طوال کہا جاتا ہے۔ حوامیم، جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے 7 بنائے ہیں اور زمین بھی اللہ تعالیٰ نے 7 ہی بنائے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن رکھے گئے ہیں۔ انسان کی تخلیق 7 مراحل میں ہوئی۔ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ قوم عاد پر جو تیز ہوا چلی اور جس کی وجہ سے پوری قوم کو غرق کیا گیا، وہ 7 راتوں تک چلتی رہی۔ قوم یوسف علیہ السلام پر قحط سالی کی مدت 7 سال تھی۔ شریعت کے بعض احکامات میں 7 کا ہندسہ نمایاں اہمیت رکھتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں 7 ہیں۔ ان میں طواف کے 7 چکر ہیں۔ سعی صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں۔ جمرات پر جو کنکر مارے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو اسی طرح سے عیدین کی جو نمازیں ہیں ان میں جو پہلی رکعت میں بعض علماء کے نزدیک 7 تکبیریں زائد ہیں۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر انہیں نماز کا حکم دیا جائے۔ مدینہ منورہ کی خاص کھجور ہے عجوہ، اس کی فضیلت اور خاصیت بیان ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ صبح 7 عدد نہار منہ کھایا جائے تو شام تک کوئی زہر یا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے 7 عدد کی قید ان امور میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کی حکمت کیا ہے، لہٰذا ہمیں ایمان لانا ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی حکمت کا اعتقاد ہمیں ضرور رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو شدت تکلیف جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 مختلف کنوؤں سے 7 مشکیزے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کروایا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار امور ہیں، بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جن میں 7 نمبر کا عدد جو ہے، 7 عدد نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں قرآن مجید میں بھی 7 کا عدد بکثرت آیا ہے، ہم اس کے ذکر میں یہاں پر نہیں جائیں گے۔ طواف کے 7 چکروں کی حکمت اور اس کا راز یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے۔ بیت معمور، زمین میں کعبہ، اس کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اس طرح سے اس کے اوپر ہے بیت المعمور کہ اگر بیت المعمور گر پڑے تو کعبے کے اوپر گر پڑے گا۔ تو یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ یہاں بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے زمین میں انسان کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے 7ویں آسمان پر فرشتے
بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو پوری فضا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر پوری فضا بیت المعمور تک، یہ پوری فضا جو ہے نا بڑی مقدس اور محترم ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو 7 چکر ہم لگاتے ہیں کعبۃ اللہ کے، یہ ایک چکر ایک زینہ ہے جو ہمیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی فضا کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک چکر ایک زینے کی مانند ہے، اور 7 چکر میں آدمی بیت المعمور تک پہنچ جاتا ہے، یعنی پاکیزگی اور صفائی اور روحانیت میں وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر بیت المعمور موجود ہے۔ یعنی بیت المعمور کے مماثل یعنی وہاں پر اس کے مماثل تشبیہ دی جا رہی ہے کہ 7 چکر پورے کرنے سے آدمی ایسا ہے کہ گویا بیت المعمور تک پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے یہ 7 عدد کی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ طواف میں آدمی کو 7 چکر لگانے ہیں، جس طرح سے آسمان میں فرشتے بیت المعمور کا طواف 7 چکروں میں کرتے ہیں۔ اور ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ایک چکر سے ایک آسمان آدمی طے کرتا ہے، اور 7 چکر کے بعد بیت المعمور تک روحانی طور پر یعنی بیت المعمور تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو 7 کا عدد ہے اور 7 طواف کا جو 7 چکر ہیں، اس کی تعداد اور اس کی حکمت، اس کا سر ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوں جن تک ہماری عقل اس وقت نہیں پہنچ رہی۔ ہو سکتا ہے آئندہ دور میں کسی وقت انسانی عقل یہاں تک رسائی حاصل کرے، لیکن ہمیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ طواف کے 7 چکروں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور بہت بڑی حکمت ہے جس تک ابھی ہم نہیں پہنچ رہے، مستقبل میں شاید پہنچ جائیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا محترم گھر ہے، جہاں پر ہمیں طواف کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمیں حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله